اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ رات برکتوں والی رات ہے، یہ رات فضیلتوں والی رات ہے، یہ رات انعامات کی بارشوں والی رات ہے۔ لیکن اس رات کے تعلق سے ہمارے یہاں پر کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہمارے یہاں پر یہ باتیں مشہور ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آفاقی بجٹ کو پاس کرتا ہے کہ کتنی بارش نازل ہونی ہے، کتنی روزی نازل ہونی ہے، اور کس کو دنیا میں آنا ہے اور کس کو موت واقع ہونی ہے۔ ان تمام باتوں کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں تقریباً 10 حدیث ایسی ہیں جن حدیثوں سے اس رات کا ثبوت ملتا ہے، اگرچہ وہ 10 کی 10 حدیثیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن فضیلتوں کے لیے، اعمال کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایسی حدیثوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت منقول نہیں ہے۔ اس رات کے اندر ایک عبادت کافی زیادہ لوگوں میں مشہور سنی بھی جاتی ہے کہ جو بندہ اس رات میں 4 رکعت نماز ادا کرے مخصوص طریقے سے، کہ فلاں سورت پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ ادا کرے، تیسری رکعت میں اتنی مرتبہ، چوتھی رکعت میں اتنی مرتبہ، تو اس کی پچھلی تمام قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ بات جھوٹی ہے اور غلط مشہور ہے، شریعت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب شب برات آتی ہے تو ہمارے یہاں پر آتش بازی کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ ہم خود آتش بازی کرتے ہیں یا اپنی اولاد کو آتش بازی کے لیے رقم دیتے ہیں۔ آتش بازی کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس میں خرچ ہونے والا 1 روپیہ بھی فضول خرچی کے اندر شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا آتش بازی سے کلی طور پر پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے جب شب برات آتی ہے تو ہم لوگ حلوہ بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس حلوے کو ہم سنت سمجھتے ہیں، جبکہ حلوہ بنانا، اس کا کھانا پورے سال جائز ہے اور حلال ہے۔ لیکن اس دن چونکہ ہم اس حلوے کی نسبت سنت سے جوڑ دیتے ہیں، لہذا سنت قرار دینے کی وجہ سے اس دن حلوہ بنانا اور حلوے کا کھانا یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ لہذا حلوے سے پرہیز کریں۔ جو لوگ سنت کی نیت سے نہیں بناتے ہیں وہ لوگ بھی نہ بنائیں، کیونکہ دوسرے لوگ یہ سمجھ کر کہ لوگ حلوہ بنا رہے ہیں شاید سنت ہو، وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے تعلق سے ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور بھی ہے اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس رات کو ہمیں جاگنا ہے، جبکہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ جس بندے کو جتنی بھی توفیق ہو جائے عبادت کرے اور عبادت کے بعد سو جائے، لیکن ہمارے یہاں پر ماحول ہے کہ عورتیں کچھ وقت عبادتیں کرتی ہیں، اس کے بعد گپ شپ کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی مسجد میں اگر کوئی بات ہو دین کی تو اس کو سن لیتے ہیں۔ سننے کے بعد جو مسجد کے دروازوں پر چائے کا نظم ہوتا ہے، باضابطہ شربت کا نظم ہوتا ہے، اللہ کے بندو یہ چائے کا نظم کیسا، یہ شربتوں کا نظم کیسا ہے؟ اگر آپ کو ثواب کی نیت سے نمازیوں کو پلانا مقصود ہے تو نمازی تو 12 مہینے آتے ہیں مسجد میں، اور اس رات کو کوئی تہوار نہیں مانا گیا ہے، صرف ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، اور نفلی عبادتیں گھر پر کرنا زیادہ افضل ہے۔ آپ گھر پر جائیں اور زیادہ نفلی عبادتیں کریں، لیکن ہوتا کیا ہے، وہاں پر چائے ٹیسٹ کی، ادھر شربت ٹیسٹ کیا، اور گلیوں کا چکر لگایا، چوراہوں پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے، مسجد میں آ کر گپ شپ کر لی، اور جب تھک گئے تو سو گئے، اور صبح کو گھروں میں چرچے، فون پر چرچے کہ آپ کا بھانجا پوری رات مسجد سے نہیں آیا، پوری رات عبادت میں لگا رہا، ابھی فی الحال سویا ہوا ہے بچہ کیونکہ پوری رات مسجد میں عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کی بندی، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عبادت نہیں کر رہا تھا،
یہ نیکیوں کو برباد اور گناہوں کو لازم کر رہا تھا، مسجد میں گپ شپ بھی کر رہا تھا اور پوری رات جاگ کر وقت کو ضائع بھی کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس رات کو جاگنے کی رات نہ سمجھو، صرف عبادت کی رات سمجھو۔ اور جو بندہ عبادت جتنی چاہے اتنی کرے اور کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی لعن طعن نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادتوں پر کوئی لعن طعن نہیں کی جاتی ہے۔ نفلی عبادتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نمازیں ادا کریں، اپنی فوت شدہ نمازوں کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانے کا مسئلہ ہے۔ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اور قبرستان جانا اس رات میں کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر ماحول ہے اجتماعیت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مرتبہ ثابت ہے وہ بھی تنہا ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ تنہا قبرستان جائے اور کوئی خاص فضیلت اس کے ذہن کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے جانا جائز ہے، لیکن اگر اجتماعیت کے ساتھ جاتا ہے یا کسی خصوصی فضیلت کو سمجھتے ہوئے جاتا ہے تو پھر شب برات پر اس کا قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں تاریخ کے روزے کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر حصے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ ان 3 روزے رکھنے کا عادی ہے اور وہ سنت سمجھ کر 3 روزے رکھتا ہے تو 15ویں تاریخ کا روزہ بھی آ جائے گا، اور اگر کوئی بندہ ایسے روزے تو نہیں رکھتا لیکن وہ 15ویں تاریخ کے روزے کو خاص فضیلت والا بھی نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے جس طریقے سے 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، 12ویں تاریخ کا روزہ ہے، 17ویں تاریخ کا روزہ ہے، اسی طریقے سے 15ویں تاریخ کا روزہ بھی نفلی روزہ ہے، لہذا میں نفلی روزہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے اجر اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو اس رات میں عبادتیں کریں، نفلی عبادتیں کریں، فوت شدہ نمازوں کو ادا کریں، لیکن یاد رکھیں اس رات کے بارے میں دماغ کے اندر یہ بات نہ ڈالیں کہ یہ رات صرف جاگنے کی رات ہے، چاہے چوراہوں پر بیٹھ کر جاگ لیں، گھروں میں گپ شپ میں جاگ لیں، موبائل میں مشغول ہو کر جاگ لیں، گھوم کر جاگ لیں، یہ ایسی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے۔